ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ماں باپ جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں ان کو کیا صلہ ملے گا، کیا اجر ملے گا. روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ دنیا میں مجھے اس شخص سے ملاقات کروا دے جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اس کی ملاقات کروا دے دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نبی، سارے ہی اللہ کے نبی ہیں، لاڈلے ہیں، لیکن بعض بہت ہی لاڈلے زیادہ قریب ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی اللہ کے اور بڑے جلال والے اور جلیل القدر نبی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا فلاں بازار کے اندر فلاں پھٹا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہا ہے، وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا، جاؤ مل لو جا کے اس سے. گئے، یہ دیکھا بھی بیٹھا ہوا ہے، واقعی بھی گوشت بیچ رہا. جب اس نے گوشت فروخت کر لیا، بک گیا سارا، تھوڑا سا گوشت اس نے کپڑے میں لپیٹا اور گھر چلنے لگا. موسیٰ علیہ السلام ملے، سلام کیا، آپس میں حال حوال پوچھا. کہنے لگے بھی مجھے آج تم اپنے گھر مہمان رکھ لو گے؟ میں بھی مسلمان ہوں. وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، وہ بھی مسلمان تھا. کہنے لگے ہاں آ جاؤ. گھر لے گیا. اب جب گھر گئے موسیٰ علیہ السلام کو چارپائی پہ بٹھایا، کہہ رہا تم یہاں آرام کرو، میں تمہارا اکرام کرتا ہوں. گئے اندر، ایک ٹوکری تھی وہ لٹکی ہوئی تھی اوپر چھت کے ساتھ، اس کو اتارا. اس نے اتار کے اس میں سے ایک بڑھیا جیسے کبوتر کا بچہ نہیں ہوتا بوٹ سا، اس کو نکالا، اس کو صاف ستھرا کیا، کپڑے بدلے اس کے. وہ جو گوشت لے کے آیا تھا وہ پکایا، اس نے شوربہ بنایا، پھر اس کے منہ میں ڈالا چمچوں کے ساتھ، اس کو سیر کیا. جب وہ سیر ہو گئی تو پھر اس نے کوئی دعا دی. موسیٰ علیہ السلام بڑبڑانے لگی، ہونٹ ہلنے لگے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے. میں بھی قریب چلا گیا، میں نے اس کی آواز سنی تو وہ یہ دعا کہہ رہی تھی، ہلکی ہلکی آواز، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت عطا فرما، جنت بھی وہ عطا فرما جس میں وقت کا نبی موسیٰ. وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو کہا کہ یہ تمہاری والدہ ہے؟ کہہ رہے ہاں میری والدہ ہے. کہتے بس مبارک ہو تجھے، تیری ماں کی دعا قبول ہوگی. میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، تو میرا جنت میں رفیق ہوگا، تو جنتی. یہ ہے سلیم الفطرت انسان جو ماں کے آخر وقت تک خدمت کر رہا ہے، آخر وقت تک. اسی لیے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھو تم، بعض آیتیں ایسی ملے گی جہاں اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری وحدانیت کی پر ایمان لاؤ، اور فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کر دیا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو. یہ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں پھر بھی ان کو نہ جھڑکو، اف بھی نہ کہو ان کو، آخر وقت تک قولا کریما، ہلکی دھیمی بات سے بات کرو ان سے. پڑھ لو قرآن. ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت، پوجا، پرستش رب کی، ایک ہی رب، اسی کی اور کسی کی نہیں. ہاں اطاعت کہنا جو ماننا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ. فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کہو،
دونوں میں سے، باپ ہے یا ماں ہے۔ ہم ماں کا تو احترام کر لیتے ہیں، باپ سے تو لڑ پڑتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں۔ ماں تو نرم دل ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ نوک جھونک نہیں ہوتی، باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن دونوں کو کہہ رہا ہے۔ ماں کے قدموں تلے اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ہے، تو باپ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ راضی رکھو گے باپ کو تو جنت ملے گی، ورنہ ماں کے قدموں والی جنت سے بھی محروم ہو تو اگر باپ ناراض ہے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قول کریم سے بات کرو ان دونوں سے، باپ ہے یا ماں ہے۔ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، یہ حضور کا سرکار کا فرمان ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، پھر ماں کے قدموں والی جنت بھی محروم ہے۔ چل مزید تفصیل انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔